ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کے ساتھ آپ کا میزبان. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معروف عالم مولانا محمود احمد صاحب. سب سے پہلے مولانا محمود احمد صاحب کا اسٹوڈیو میں ہم استقبال کرتے ہیں، پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے تشریف آوری کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مولانا صاحب. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے نافرمان اولاد. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف نظر انداز کیے جا رہے ہیں بلکہ اس حد تک نظر انداز کیے جا رہے ہیں کہ ان کو محبت کی نظر تو دور، ان کو دوا بھی میسر نہیں ہے، ان کو تنہائی میسر ہے، ان کو آپ کا ساتھ میسر نہیں ہے، اور آپ کا کہا نہیں مان رہے ہیں. گویا نہ ادب ہے نہ احترام ہے. مکمل طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں، بالخصوص ہمارے والدین، نظر انداز کیے جا رہے ہیں. ایک دور تھا ناظرین جب بچہ ہوتا تھا تو بچے کے لیے اپنے والد دنیا کے سب سے بہترین انسان ہوا کرتے تھے. جب وہ تھوڑا بڑا ہوا یعنی ٹین ایج میں پہنچا تو اس کے والد اس کے لیے رول ماڈل بن گئے. اور پھر جب جوانی میں اس نے قدم رکھا، جوانی میں آ کر کے کہیں نہ کہیں یہ نظریہ بدلنے لگتا ہے. اس کو اپنے والد روکنے ٹوکنے والے ایک ولین سے نظر آنے لگتے ہیں. تو ایسی صورتحال جب ہو مولانا صاحب کہ جب والد ولین بننے لگیں ایک نوجوان کے نظر میں، تو کیا کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے والدین کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد، قال علیہ الصلاة والسلام: الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جو بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں کو نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا. جی. دوسرا بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ لفظ عقوق عقا سے بنا ہوا ہے، جی، جس کے معنی ہوتے ہیں کرچی کرچی کر دینا، اس کو پارا پارا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور ایسا ٹکڑے کر دینا کہ ٹکڑے کرنے کے بعد میں پھر وہ جڑے نہ. اللہ اکبر. اتنا باریک کر دینا اس کو، اتنا باریک کر دینا. اللہ رب العزت نے والدین کی نافرمانی کو لفظ عقوق سے تعبیر کیا ہے. یوں آپ گینا ہے دل کہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جڑتا نہیں ہے. بے شک بے شک. اور والدین کو اس کا احترام، اس کو باقی رکھنے کی تلقین کی گئی. تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جی جہاں باپ کو دیکھیں تو ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اپنے وقت کا نبی ہے، رسول ہے، لیکن اولاد نافرمان نکل گئی. ایسے کئی ساری مثالیں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، تو ان کی بھی اولاد نافرمان تھی. جی. تو سیدنا نوح علیہ السلام جی بڑے پیغمبروں میں سے ہیں. بے شک. صرف 950 سال تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام. بے شک بے شک بے شک. لیکن باپ اولاد نافرمانوں میں سے. جی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ میں بیٹھا اور بروں کی صحبت اس نے اختیار کیا. اللہ رب العزت نے اس کو نبوت کے خاندان سے ہی گم کر دیا. کسی نے بڑی بھلی بات کہی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. بالکل جیسی صحبت ویسا ہی ایسے ہی یعقوب علیہ السلام جی بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، اور پھر وہاں سے جو سلسلہ نکلتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا، اور پھر یوسف علیہ السلام سے آگے سلسلہ جا رہا ہے، اور پھر اسی سلسلے سے کہیں نہ کہیں آ کر کے آگے آقا نامدار محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں بھی اولاد نافرمان جو باپ کی بات نہیں مان رہی ہے۔ لیکن ان دونوں واقعات میں آپ غور کریں گے، دیکھیں گے جی کہ اولادیں نافرمان ہوئی ہیں، جی، لیکن ماں باپ نے گھر بدر نہیں کیا، ان کو اولادوں کو علیحدہ نہیں کیا، علیحدہ یہ نہیں اہم کیا، بات گھر یہی بدر ہے۔ نہیں کیا۔ جبکہ دور حاضر میں ہم دیکھیں تو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو گئیں تو لے اپنا حصہ لے، الگ چلا جا، الگ کمرہ دے دیا، الگ پیسے دے دیا، اور اس کو اپنی زندگی سے ایک طرح سے الگ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ان بزرگوں نے اور انبیاء کرام نے جی اپنے اولادوں کو گھر سے بدر نہیں کیا، دور نہیں کیا، بے شک بے شک، بلکہ اپنی صحبت میں ان کو رکھا اور تادم آخر ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا آخر وقت میں جب وہ ڈوبنے لگا ہے، تب بھی جو پدرے شفقت پدری جو تھی وہ بھی موجیں مار رہی ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے آ جا، ابھی بھی وقت ہے، میری کشتی میں سوار ہو جا، اللہ تجھے بچانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جودی پہاڑ تو بڑا اونچا ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے بچا لے گا۔ جی 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 جی، تو شفقت پدری یہاں بھی موج مار رہی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کو اپنا بیٹا تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پلاننگ کر رہے ہیں چھوٹے بھائی کے بارے میں، باپ کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر سے نہیں نکال رہے ہیں، دور نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر آپ ان اولادوں کو خود سے دور کر دیں گے تو ابھی کم بگڑی ہوئی ہے، آگے چل کر کے اور زیادہ بگڑ جائے گی جب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہے گا۔ میری سمجھ سے تو یہ جو دوری ہوتی ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، یہی اصل وجہ بھی کہیں نہ کہیں بن جاتی ہے نافرمانی کی۔ ہوتا ہے کیا ہے کہ شروع میں ہم مصروف ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کریچ کے حوالے کر دیا، اور ہم آفس جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی خادماؤں یا میٹ کے حوالے کر دیا۔ آپ کا اور بچے کا تعلق نہیں ہو رہا ہے، آپ دفتر سے آتے ہیں، تھکے آرے آتے ہیں، اور گھر میں بھی اپنے 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 اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تمام چیزیں بھی ذمہ داری ہوتی ہیں جو اولاد اور والدین کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مصروف زندگی کسی اور کی نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ مصروف زندگی کسی اور کی نہیں رہی۔ صبح و شام آپ دعوت و ارشاد میں لگے ہوئے ہیں، جی جی، صحابہ کرام کے اس باغیچے کو سینچنے میں لگے ہوئے ہیں، سائلین آ رہے ہیں، ضرورت مند آ رہے ہیں، مسئلے مسائل کے پوچھنے والے آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا معمول آپ دیکھیں، اور آپ کا ارشاد بھی ہے، اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی آپ عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ اور یہ صرف آپ کا قول نہیں ہے بلکہ آپ کا فعل بھی ہے، اور آپ اپنے فعل سے بھی اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ ہاں اولاد کی کیسے عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے جو گھر کی جو دیواریں تھیں وہ ملی ہوئی تھی۔ جی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی کبھی تشریف لاتی تھیں ابا جان سے ملاقات کے لیے، آپ دیکھیں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جی 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 جی، تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور صرف اٹھتے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ کر کے استقبال کرتے تھے، اور بی بی فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے، اور بوسہ دینے کے بعد خود بعد میں بیٹھتے تھے، پہلے ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے ماں باپ کے لیے کہ اولاد کی کیسے تکریم و تعظیم کی جاتی ہے، کیسے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ احترام سکھاؤ گے، تکریم سکھاؤ گے، عزت کرنا سکھاؤ گے، تو پھر آگے چل کر کے وہ اولاد آپ کی تکریم و تعظیم کرے گی۔ تو کہیں نہ کہیں والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور بالخصوص اس دور میں جب بہت نازک دور ہوا کرتا ہے، بچپن سے ایک بچہ جو ہے ٹین ایج کی طرف داخل ہوتا ہے، تو یا تو بہت زیادہ روکنا ٹوکنا ہوتا ہے، بہت سارے والدین تو بہت زیادہ روکتے ٹوکتے ہیں، وہ بھی مضر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جو والدین ہیں وہ بالکل مکمل طور پر آزاد کر دیتے ہیں، جو کچھ کرو، باہر جا رہے ہو، اپنے دوستوں کی صحبت اختیار کر رہے ہو، انٹرنیٹ کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک تو ضرورت سے زیادہ روکنا ٹوکنا، اور ایک ضرورت سے زیادہ آزادی۔ کیا یہ چیزیں بھی ذمہ دار ہیں؟ پرورش میں کوئی کمی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا جو یہ معمول ہے، جی جی جی، اور آپ نے جو یہ تکریم کا طریقہ سکھایا ہے،
یہاں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج کے ماں باپ ان کے سامنے بڑا ایگو ہے کہ ہم باپ ہیں، ہم باپ ہیں. اس ایگو کو توڑنا ہوگا. اس ایگو کو توڑنا ہوگا آپ کو، اور بچوں کے ساتھ میں بچوں والا برتاؤ کرنا ہوگا. صحیح کہا. اولاد کے ساتھ میں اولاد جیسا برتاؤ کرنا ہوگا آپ کو. اگر آپ باپ ہیں تو باپ کے اندر جو شفقت پدری ہے اس کا اظہار کر کے اس شفقت اور محبت کو باہر لانا ہوگا. اگر آپ نے ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ شروع کیا اولاد کے ساتھ، جی حاکمانہ تحکمانہ لہجہ استعمال کیا اپنے اولاد کے ساتھ میں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کے بگڑنے کی آپ وہاں ایک بنیاد رکھ رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد پر بڑی گہری نگاہ ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کہی. بہت گہری نگاہ ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتلایا ہے. مروا اولادکم وہم ابناء 7، کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. صحیح. 10 سال کے ہو جائیں تنبیہ کرو. تنبیہ کرو. جی. اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، الگ الگ کر دو. بچہ کس کے ساتھ میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، کھیلتا ہے، کلاس میٹ کون سا ہے، اس پر نظر رکھو. دوستی اور یاری ہے. کوئی چیز اگر باہر سے سامان لے کے آ رہا ہے تو یہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے، جیب میں پیسے نہیں تھے تو یہ کہاں سے خرید کر کے لے کے آ رہا ہے، پیسے آئے تو کہاں سے اس کے پاس میں آئے. ان تمام باتوں پر بڑی گہری نگاہ ہونی چاہیے والدین کی، اور جانچ پڑتال بھی ہونی چاہیے اس کی. تو یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی باتیں ہیں، اور یہی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں. ایک شعر اس سلسلے میں یاد آ رہا ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے. تو کہیں نہ کہیں فاصلے ہم بڑھا رہے ہیں، سختیاں ہم بڑھا رہے ہیں. اسلام نے توازن کی بات کہی ہے، نہ زیادہ تنبیہ کی بات کہی ہے، نہ زیادہ آزادی کی بات کہی ہے. جیسا آپ نے عرض کیا، فرمایا کہ ایک بیلنس قائم کرتے ہوئے اس کی ایک ایک چیز پر باریک نظر ہمیں رکھنی ہے، اور ایک اس انداز میں اس کو اپنے راہ راست پر لانا ہے جس سے اس کو احساس بھی نہ ہو اور اس کا ٹریک خراب بھی نہ ہو. آپ نے بہت خاص بات کہی ہے کہ جب 7 برس کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ لے جانا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ وہ کس سے مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، پیسے جو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، لیکن یہی باتیں آگے جا کے بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں. مولانا صاحب، کیا کہیں اسلامی تعلیم کا فقدان بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں جی اسلامی تعلیم کی. اور ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک باپ اور بیٹا کسی عالم کے پاس میں آئے جی، اور باپ اپنی بیٹی کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے جی، اور غلط روش پہ جا رہا ہے، غلط طریقے پہ جا رہا ہے، اس کا ٹریک ٹھیک نہیں ہے. جی. بیٹے پر کوئی احساس نہیں، کوئی جنبش نہیں، بالکل بس یوں ایسا سیدھا بیٹھا ہوا ہے. ذرا بھی اس کے چہرے پر ملامت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے، کوئی تاثر نہیں. اور باپ بیٹا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اپنی ازداشت کو بیان بھی کر رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو کچھ دیر کے بعد میں حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، آپ نے اس بچے کو تعلیم کہاں سے دلوائی، اس بچے کو آپ نے کیا پڑھایا ہے؟ تو باپ نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو امریکن اسکول میں اور پھر اس کے بعد فلاں کالج میں ہم نے اس کو پڑھایا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کم سے کم قرآن پڑھایا ہوتا، حدیث پڑھائی ہوتی. بے شک. قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بے شک، باپ کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور ماں کیا چیز ہے. یہ اس بچے کو تو معلوم ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. جب اس بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو یہ بچہ آپ کی تعظیم کہاں سے کرے گا؟ صحیح فرما رہے. جی. ماں کی توقیر کہاں سے کرے گا؟ اس کا احترام کہاں سے کرے گا؟ جب آپ نے سکھایا نہیں ہے تو لا محالہ یہ نافرمانی آپ کی کرے گا ہی کرے گا. صحیح فرما رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے جی کہ کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی و حیات ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، مصلی میں کھڑا ہوتا اور میری والدہ کہتی ہیں یا محمد، اور میں نماز کی نیت، فرض نماز کی نیت توڑ کر کے اور یوں عرض کرتا لبیک یا اماں، لبیک یا اماں، لبیک یا اماں، اور بار بار میں ایسا کرتا. یہ نبی علیہ السلام کی تمنا ہے
والدین کی خدمت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ اس سے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی کیا عظمت ہے، کیا ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہمیں سکھائی نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیں پہلے دن سے ہی بچوں میں یہ تربیت ہمیں ڈالنی چاہیے کہ بڑوں کا ادب احترام کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے۔ ہم آفس جا رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، یا پھر دوسری جو مصروفیات ہیں اس میں اپنے آپ کو ہم نے لگا لیا ہے۔ بچوں کی طرف سے ہم بالکل ایک طرح سے ہم نے منہ پھیر سا لیا ہے، بس پیسے دے دیے ہیں، ان کو آسائشیں مہیا کرا دی ہیں، وہ اس میں خوش ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں، وہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں، وہ گھر میں تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو تمام تر چیزیں کیا ذمہ دار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، ماں باپ کو اپنے اولاد کو وقت دینا چاہیے۔ جی جی جی، اگر ان پڑھ بھی ہیں ماں باپ، جی، بچہ اسکول سے آیا ہے، اس بچے کو کیا کام ملا ہے، ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ایسے ہی بچہ اگر اسکول جا رہا ہے تو کم سے کم میٹنگ کے اندر ماں باپ کو جانا چاہیے، یہ بھی معلوم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کا دوست کون ہے، دوست کون کس کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، کیا اس کا رہن سہن ہے، اس پر ماں باپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے تو خیر اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت میں تشریف لے گئے، جی، سیر کرائی گئی، تو نبی علیہ السلام نے وہاں نعمان ابن حارثہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی جی، وہاں پہ، تو فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے صحابی ہیں نعمان ابن حارثہ، یہ ان کی آواز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آواز یہاں جنت میں کیسے؟ جی، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، وہ ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، وہ ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ ان کی ماں باپ کی فرما برداری یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھلتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، جی، کھانا خود بناتے ہیں، کیا بات، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، جی، سر میں کنگھی اور تیل کرتے ہیں، سبحان اللہ، جوئیں نکالتے ہیں۔ آج ہمارا جو المیہ ہے اور ہر گھر کے اندر جو پھوٹ و دراڑ ہے اور جو اختلاف و جھگڑا ہے، وہ اس بات کا ہے کہ شوہر آرڈر دیتا ہے اپنی بیوی کو جی جی جی، کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے کپڑے دھلو، ماں کے بال صاف کرو۔ بھئی تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تم نے دودھ پیا ہے، خون چوسا ہے اپنی ماں کا، اور تمہاری ماں نے تمہارے کئی مہینوں تک، سالوں تک تمہارے غلاظت کو، ناپاکی کو صاف دھویا ہے، تمام تکالیف برداشت کی ہیں، تمام چیزوں کو کیا تمہارے سامنے نہیں ہے؟ جی، اگر آپ اپنی بیوی سے کہو گے ماں کی خدمت کرنے کے لیے تو وہ ٹال بھی سکتی ہے، اور شرعی اعتبار سے اس پر کوئی حق نہیں ہے، شرعی اعتبار سے حق آپ پر ہے، آپ پر ہے، آپ کی خدمت کرنا چاہیے، بالکل آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ اور یہاں آ کر کے ہمارا معاشرہ ٹوٹتا ہے، بگڑتا ہے۔ جب آپ خود خدمت کریں گے اپنے ماں باپ کی تو پھر جو دعائیں نکلیں گی وہ جا کر کے عرش عظیم کو ہلا کر کے رکھیں۔ اور اسلام کی تعلیمات بالکل صاف ہے مولانا صاحب کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کی پرورش کس انداز میں ہونی چاہیے ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کی تعظیم کس انداز میں کرنی چاہیے، کس طرح سے احترام کرنا چاہیے، کتنا ان کو وقت دینا چاہیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ مولانا صاحب، اپنے والدین کی زندگی رہتے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ان باتوں کے ساتھ اپنے کالر سے ہم جڑ رہے ہیں۔ سالار صاحب پہلے کالر ہیں اور اس کے بعد پروین زیدی صاحبہ سے بات کریں گے۔ سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سالار صاحب۔ بھیا نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جیسے ملکن موت جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہمیں دکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زندگی جینا اور کاٹنے میں فرق ہوتا ہے، جو جیتے ہیں وہ تو خوش ہے اور جو کاٹتے ہیں تو وہ تو ناراض ہے، تو کاٹنے والے جو ہے ان کے لیے کیا ہے اسلام میں نتیجہ؟ جیسے کہ 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت ہے جو ان کی زندگی خوشنما بن جائے، وظیفہ یا کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ پروین زیدی صاحبہ سے پہلے بات کریں گے۔ فرمائیں پروین زیدی صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھتے 10 رکعت میں الحمد رکعت پوری ہو جاتی، پھر وہ 3 رکعت جو وتر کی ہے
اس میں پہلی دوسری اور تیسری اس میں کون سی رکعتیں وہ پڑھے کیا پڑھنا چاہیے؟ صاحب سوال آپ تک پہنچ گیا ہے. جی میرا بیٹا 14 سال کا ہے, نماز چھوڑ پکڑ کے پڑھتا ہے, ذرا اپنے پروگرام کے ذریعے بتا دیجیے, تھوڑا سمجھائیے تو بچوں کو بھی. وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت زیادہ بچے دھیان کرتے ہیں, ماں آپ کی تو سنتے ہیں, روز سنتے ہیں. اب بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بیٹا سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں, اور وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے. جو ابھی انگلش میڈیم کی بات آئی تو زمانے کے حساب سے تو پڑھ رہا ہے, دینی تعلیم بھی ہے. ہاں, توازن قائم کرنا چاہیے. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال بھی ہمارے پاس پہنچ گیا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد مولانا صاحب کی رہنمائی کا سلسلہ شروع کریں گے. جلد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کہیں نہ جائیے, لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں راہ نجات میں, اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. پروین شیخ ہیں اور ساتھ میں قیصر اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں پروین صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. پروین صاحبہ جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام, بتائیں. میرا ایک سوال سر خوابوں کے مسئلے میں تھا. بتائیں. سوری, مجھے بتایا گیا کہ مجھے خواب کے لیے تھوڑا لیٹ مطلب پوچھنے کا ہے, لیکن میرا بہت امپورٹنٹ سوال ہے سر. میں ہر اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے پروین صاحبہ, تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی. ہاں جی سر, میں ایکچولی اکثر ایک خواب دیکھتی ہوں جس میں اپنے شوہر کی شادی دیکھتی ہوں. اکثر مجھے وہی خواب آتا ہے, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی ان کی مطلب شادی ان کی ہو رہی ہے کسی اور سے, اور وہ بھی خوش نہیں ہے, میں بھی خوش نہیں ہوں, بٹ پھر بھی شادی ہو رہی ہے, جیسے کسی کی زور زبردستی میں ہو رہی ہے. اور یہ ایک بار نہیں, قریباً مجھے 10 سے 20-30 بار آ چکا ہے ایک ہی سب خواب. مجھے ٹھیک ہے, میں اس کی تعبیر چاہتی تھی. بالکل بالکل, انشاءاللہ مولانا صاحب سے اس کے رہنمائی اس تعلق سے حاصل کریں گے, لیکن اس سے پہلے قیصر صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کریں گے. اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے بہن؟ ہیلو قیصر صاحبہ. جی غالباً ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, لیکن پروین شیخ صاحبہ کا خواب مولانا صاحب آپ کے سپرد ہے, کس طرف اشارہ کرتا ہے, کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ دیکھیے, تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دیتی تو اچھا تھا کہ یہ خواب وہ کس وقت میں دیکھتی ہیں, رات کے آخری حصے میں یا کب دیکھتی ہیں وہ. بہرحال خواب جو بھی ہے اس کے لیے آپ استغفار کریں اللہ رب العزت سے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بھی پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ. ان کے لیے انشاءاللہ یہ نفع بخش ہوگا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. پروین زیدی صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. عشاء کی نماز کے تعلق سے ان کا سوال تھا, کیا کچھ پڑھنا چاہیے؟ پہلا تو یہ مکمل کر لیتے ہیں. دیکھیے, انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی ہم کو صرف 12 سورتیں یاد ہیں. جی جی, علم ترا سے وہ پڑھتی ہیں. تو 4 رکعت پہلے سنت پڑھا, اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض پڑھا, پھر 2 رکعت سنت پڑھا انہوں نے. تو اس طرح سے وہ 12 سورتیں مکمل کر لیتی ہیں اس طرح سے. تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وتر کی نماز ہے ہم اس میں کیا پڑھیں, کیسے پڑھیں. جی جی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ علم ترا اور لیلاف اور آیت الذی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں, یا قل یا ایھا الکافرون اذا جاء, اور پھر اس کے بعد تبت یدا, یا پھر اذا جاء سے پھر تبت یدا, پھر قل اللہ احد, جیسے وہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں, اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, جیسا کہ ہم آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کو کہیں نہ کہیں چھو رہا ہے. تربیتی تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ 14 برس کا بیٹا ان کا ہے اور نماز میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتے ہیں, اور اس وقت وہ دیکھ بھی رہے ہیں, تو کم سے کم ان کے لیے ہدایت کے جملے بھی آپ. دیکھیے, اسکول میں پڑھنا, کالج میں پڑھنا, جی, اسکول میں جانے سے کوئی نافرمان نہیں ہو جاتا ہے, بلا شبہ. جی, کالج میں جانے سے کوئی نافرمان نہیں ہو جاتا. صحیح. بہت سارے بچے ایسے ہیں کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, جی, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے تحفظ, اس کے بقا میں بھی لگے ہوئے ہیں. جی, اپنی جڑوں سے بھی جڑے ہیں, اور نماز, روزہ اور اس طرح کے معمولات بھی ان کے زندگی کے ساتھ میں وابستہ ہیں. اور میرا تو مشورہ ان بچوں سے جو کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, یہ ہے کہ اپنے آپ کو کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھیں اور علماء سے جوڑ کے رکھیں. جی,
मस्जिदें ये पावर हाउस हैं, बेशक, वहाँ से ईमान की अकीदे की एक पावर सप्लाई की जाती है। बेशक बेशक। अगर आपका वहाँ से रिश्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता ख़त्म हो गया, तो ये समझ लीजिए कि फिर आप बहक जाएंगे, रास्ते से हट और जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी वालिदैन की जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर वालिद की जिम्मेदारी यहाँ पर है कि बच्चा जैसे ही बड़ा होना शुरू हो उसको अपने साथ मस्जिद में ले जाए नमाज के लिए। और जैसा कि हमारे यहाँ ये उसूल भी है कि 12 बरस की उम्र के साथ साथ उस पर सख्ती शुरू कर देनी चाहिए, उसको और ज़्यादा इसरार के साथ अपने साथ ले जाना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी बेहतर ज़िंदगी के लिए आमादा करेंगी। अभी हमारे एक साथ दोस्त ने अपने बच्चे के लिए शिकायत किया कि बच्चा नमाज के लिए नहीं आता। जी जी जी। तो अक्सर वो बाइक से आते हैं नमाज के लिए या गाड़ी से आते, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए कि आप ये कह दिया कीजिए कि भाई चलो तुम ये गाड़ी चलाओ, ठीक है, चाबी उसके हवाले कर दो। एक शौक पैदा करना है, चाबी उसके हवाले कर दो, अपने पीछे बैठ जाओ कि भाई तुम मुझे लेके चलो, मस्जिद लेके चलो। तो कोई ना कोई हीला बहाना इस तरह से वालिदैन को करना चाहिए कि जिससे बच्चे को शौक पैदा हो मस्जिद की तरफ। और शौक पैदा हो गया तो फिर कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। 2 कॉलर से बात करते हैं इस वक्त। हमारी फोन लाइन पर हैं मदीहा साहिबा हैं और साथ में फातिमा हैं। पहले मदीहा साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाए बहन मदीहा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे यहाँ पर देखने वालों को सबको मेरा सलाम। मेरे 2-3 सवाल हैं। जाए नमाज धो सकते हैं क्या? उसका पानी वगैरह में जाता है। दूसरा सवाल ये है कि कुरान के पन्नों को फट जाने पर क्या करना चाहिए? अक्सर कैलेंडरों में अरबी वगैरह छुपा देते हैं, तो साल के खत्म होने पर कैलेंडरों को इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसका क्या करना है? बहुत अच्छी बात कही है। और चौथी मैं भी इसमें इजाफा कर देता हूँ, जो वेडिंग कार्ड्स आते हैं, शादी के कार्ड्स आते हैं, उनके ताल्लुक से भी आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन फातिमा साहिबा का सवाल भी पहले जमा कर लेते हैं। बताएं बहन फातिमा, क्या सवाल है? हेलो फातिमा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बीवी फातिमा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? ग़ालिबन हमारी उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। मदीहा साहिबा के मौलाना साहब 3 सवाल हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं और अक्सर व बेशतर हमें इन में तजस्सुस में होते हैं कि इनको क्या किया जाए, कैसे वो किया जाए। जाए नमाज धोने के ताल्लुक से उन्होंने कहा है, उसके पानी का किस तरह से उसका इखराज किया जाए? जाहिर सी बात है, आप जाए नमाज को आप ये तस्वर में लें कि हमने नमाज पढ़ा है, तो इसको धुलें या ना धुलें? जी जी, पहली बात। और धुलें तो इसका पानी क्या करें? जी, उसमें कोई मजाका नहीं, उसको धुला जा सकता है। और उसका पानी जिस तरह से और पानी है, उस पानी को भी उसी पानी के तस्वर में लाएं आप। दूसरा सवाल इनका बोसीदा औराक के ताल्लुक से है, कलाम पाक के। कलाम पाक के जो बोसीदा औराक हैं जी, ऐसे ही कैलेंडर वगैरह, कैलेंडर है, उसी जुमरे में आयतें लिख दी जाती हैं, कार्ड्स भी आते हैं, उसमें बिस्मिल्लाह वगैरह का जिक्र होता है। कैलेंडर वगैरह पे लिखना नहीं चाहिए, उससे एतराज करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास में है, लिखा हुआ है, तो फिर जब उसका टाइम खत्म हो जाए या औराक बोसीदा हो जाए, इस्लामी कैलेंडर्स भी होते हैं, तो मुनासिब ये है कि अगर कहीं गांव देहात में है तो कहीं कुएं वगैरह में डाल दें उसको, ताकि बेअदबी से बेहरमती से महफूज रहें, या कहीं नदी वगैरह में उसको डाल दें, या उसको ज़मीन खोद करके उसको नीचे दफन कर दें। हाँ, ये उसका बेहतरीन तरीका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसे कि हम बात करें, सालार साहब के सवाल हमारे पास हैं। सालार साहब का पहला सवाल ये है कि मलाइकल मौत अगर हमें दिखाई देती है, उनका सवाल यही है, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, बाज़ लोगों मलाकुल मौत के ताल्लुक से उन्होंने कहा, मलाकुल मौत के सिलसिले में उसको फिक्स नहीं कर सकते। जब जागने के आलम होते हैं, जागने के आलम होते हैं, तो उस वक्त बहुत से लोगों को फरिश्ते नजर आ जाते हैं, बहुत से लोगों को नजर आ जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो ये मतलब है कि दिखाई पड़ सकते हैं मलाकुल मौत। 2 कॉलर और हैं हमारे पास। फरजाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ रही हैं और एक कॉलर और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले फरजाना साहिबा से बात करेंगे। फरमाएं फरजाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछिए। मेरे 3 सवाल हैं असर भाई, आप मेरे सवाल ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल, बताएं बहन। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी ने दिन ख्वाब देखा था कि बहुत तेज की बारिश हो रही है और मैं भीग रही हूँ। उसका डिवोर्स हो चुका है और उस दिन मैंने ख्वाब में देखा था कि कोई मुझे 5 रंग की मिठाई दे रहा है। मैंने इतने लोगों से कह रखा है, कोई रिश्ता लेने को राजी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं बताता। ठीक है।
बहुत परेशान हूँ मैं। और लोग कहते हैं कि तूने घर न बनाया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी बेबी माँ बनने वाली है। लोग ताने देते हैं मेरी बेटी को, कहते हैं कि तुझ में ही कमी थी, तूने घर न बनाया। उसने ये कहा कि मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। एक कमरे में रहते हुए भी उसने मेरी बेटी से बात न करी। मैंने मेरे शौहर रही, मैंने 4 लाख 5 लाख रुपए शादी में लगाए, इतनी अच्छी शादी करी अपनी हैसियत से ज्यादा। अल्लाह बेहतर करेगा बहन। उसने कोई भी बात नहीं करी और ये कहा कि मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। मैं इस वजह से मेरी बेटी ने वो बात खुल ना पाई। और उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि लड़की गलत है। हमारे पास फोन आया था, लड़की गलत है, इसका चक्कर किसी और से, ये इल्जाम लगा दिया मेरी बेटी में। सारे को मैं बदनाम कर दिया कि ये लड़की ही गलत है। अब कोई रिश्ता ही नहीं बताता मुझे। बहन सब्र कीजिए, मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे इस ताल्लुक से क्या कुछ करना चाहिए। मौलाना साहब मुकम्मल बात आप तक पहुंच गई है इनके ताल्लुक से। फातिमा साहिबा का सवाल हम ले लेते हैं। क्या सवाल है बहन फातिमा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं बहन फातिमा। जी, अतहर भाई से मेरा ये सवाल है कि मेरा एक भाई है, उसकी उम्र 20 साल है और वो ना अपने माँ बाप का कहना भी नहीं मानता और मम्मी पढ़ने के लिए बोलती हैं, उन पे कहना नहीं मानते और ना ही माँ बाप की इज्जत करते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है और अपनी मर्जी से बोलते हैं, अम्मी से अपनी मर्जी से बोलना छोड़ देते हैं और बहनों से भी ऐसी रहती है। आप छोटी बहन है, उनकी बड़ी बहन है? आप छोटी, उनकी बड़ी बहन बड़ी बहन है और मेरी अम्मी वो हमारे साथ इस टाइम आपका ये जी सलाम देख रहे हैं। आप प्लीज उन्हें बहुत अच्छे से समझा दीजिए। बहुत अच्छा काम आपने किया, बड़ी बहन का फर्ज अदा किया है और हम इस ताल्लुक से मौलाना साहब से तफसीली रहनुमाई भी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन हम लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू करते हैं। रज़ा अली साहब रामपुर से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल पूछते हैं। बताएं रज़ा अली साहब क्या जानना चाहते हैं? ये 2 सवाल हैं। इससे जैसे डिवोर्स हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर तो और उसकी तलाक जायज़ है या नहीं? मतलब वजाहत करें, सवाल साफ तौर पर बताएं। 1 साल में अगर तलाक हो जाता है फिर तो उसकी इद्दत जायज़ है या नहीं? उनकी इद्दत, अच्छा इद्दत के ताल्लुक से है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमसे पहुंच गया है। सितारा साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं सितारा बहन क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या जानना चाहती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हकीका जो होता है तो ये कितने साल के बच्चे का करना सही होता है? और दूसरी बात ये, क्या ये जरूरी है करना? अगर और ये भी कहा जाता है कि हम अगर हमारे पापा का हकीका नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा, तो क्या पापा का हकीका करा के ही बच्चों का हकीका कराना
सही है कि बहुत कैसे, इसका सही तरीका क्या है? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात है कि आपके जहन में तमाम सवालात आए। और मौलाना साहब, ये सवालात बहन सितारा के ही नहीं हैं, बहुत सारे जहनों में इस तरह की बातें आती हैं कि अगर वालिद का अकीक़ा नहीं हुआ है तो बच्चों का नहीं होगा। तो तमाम बातें वजाहत के साथ बहन तक पहुँचाएँ, तमाम नाज़रीन तक भी पहुँचाएँ। पहली बात तो ये है कि अकीक़ा ये मुस्तहब है। बेशक जी, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों का किया है। बेशक। और उसका मुनासिब और सही तरीक़ा ये है कि बच्चे की विलादत और पैदाइश के 7वें दिन किया जाए और उस बच्चे के बाल मूडे जाएं। उस बाल का जो वज़न है उस वज़न के बराबर चांदी या उस चांदी की रकम को सदका भी किया जाए। लड़का है तो उसकी तरफ से 2 हिस्से, लड़की है तो उसकी तरफ से 1 हिस्सा किया जाए। और उस गोश्त का वही हुक्म है जो कुर्बानी के गोश्त का हुक्म है, 3 हिस्से उसके किए जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर वो मुद्दत 7 रोज़ की निकल गई है तो क्या बाद में किया जा सकता है? हाँ, जब आपको तौफीक मिल जाए जी तब आप कर लें। और अकीक़ा दरअसल इसलिए भी किया जाता है कि जब तक उस बच्चे का अकीक़ा नहीं हो जाता, एक तरह से बच्चा गिरवी रहता है। गिरवीपन से आज़ादी के लिए भी ये ज़रूरी है कि उस बच्चे का अकीक़ा कर दिया जाए। और जब आपको तौफीक हो, जब मैसर हो, तब कर लें। रही बात ये कि बाप का अकीक़ा हुआ था या नहीं हुआ था, तो औलाद का हो या ना हो, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं कि अगर बाप का नहीं हुआ है तो औलाद कब नहीं होगा। किसी वजह से नहीं हुआ था या गुंजाइश नहीं थी, तौफीक नहीं हुई, अब आपके पास में तौफीक है, औलाद हुई है, तो आप अपने औलाद का कर लें। यानी वालिद अपनी औलाद का कर सकते हैं। हाँ। यहाँ तक कि अगर उनका अकीक़ा नहीं भी हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उम्र के किसी हिस्से में भी अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपना अकीक़ा भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बहन सितारा, तक अपने तमाम सवालात के जवाब पहुँच चुके हैं। बढ़ते हैं कि रज़ा अली साहब का सवाल भी अच्छा है। वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर तलाक हो जाती है, खुदा ना करे किसी को, तो उनकी क्या इद्दत होगी? देखिए, अगर तलाक है, चाहे वो 1 साल के अंदर हो चाहे 1 महीने के अंदर, जी जी, इद्दत उसकी है ही। चलिए, ये बिल्कुल साफ तौर पर इस सवाल का जवाब पहुंच गया है। अब फरजाना साहिबा के सवालात की तरफ आते हैं हम। ख्वाब के ताल्लुक से ये सवाल हमारे पास है। उन्होंने बारिश देखी है, भीगता हुआ देखा है, और दूसरे ख्वाब में उन्होंने मिठाई देते हुए देखा है, और तीसरा सवाल उसके बाद पूछूंगा मैं आपसे इनका। देखिए, बारिश का जो ख्वाब है वो भी ठीक है, मुनासिब है, कोई खुशी उन्हें मिलेगी इंशाअल्लाह। और ऐसे ही जो शीरीनी का जो मसला है वो भी ठीक है, वो भी बेहतर है उनके लिए। तो अल्लाह करे कि ये ख्वाब उनके लिए मुस्बत नेक फल साबित हो, अल्लाह बेहतर करे। इनका तीसरा सवाल भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर हैं, हसीना साहिबा हैं और शाजिया साहिबा हैं। हसीना साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। खैर मक़दम आपका। हसीना साहिबा, सवाल पूछिए। हसीना साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ भाईजान, मौलाना साहब आपको सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब का आपको। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी सेट की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बहन हसीना, बात नहीं हो पाएगी। सलाम आपका पहुंच रहा है, हमारी बात आप तक नहीं पहुंच रही, राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन बात। अच्छा सवाल है मौलाना साहब से। जी हेलो। जी जी हेलो जी। हेलो। अपने टीवी सेट की आवाज़ हसीना साहिबा जब तक आप बंद नहीं करेंगी बात नहीं हो पाएगी। हम माजरत चाहते हैं। शाजिया साहिबा से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन शाजिया। हेलो शाजिया साहिबा, सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका। शाजिया, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि अगर गलती से बच्चों के हाथ से कुरान शरीफ गिर जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मौलाना साहब से हम इस पर बिल्कुल रहनुमाई हासिल करते हैं। मतलब अगर इस तरह से अगर हो जाए गलती से बच्चे से या बड़े से, मुनासिब यह है कि कुरान शरीफ को खैर तोलना तो मुनासिब नहीं है जी। अंदाज़ा लगा करके कि कितना वज़न होगा उसके बराबर गल्ला या उस गल्ले की कीमत किसी गरीब ज़रूरतमंद को सदका कर दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा साहिबा का सवाल बहुत अहम है और उसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तफसीली आप रहनुमाई फरमाएं। 20 साल का भाई है उनका, माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहन अपने भाई का इतना ख्याल रखती हैं, उनको बहुत सारी हमारी दुआएं, और उन भाई के लिए फ़िक्रमंद हैं वो कि वो कहना नहीं मानते हैं। सबसे अहम बात तो ये है,
تو یہ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس وقت کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن نافرمان جو اولاد ہیں جی، جو ہمارا ٹاپک بھی تھا، جی جی اس جی، پہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ، آخری وقت ہے، جھانکنے کا عالم ہے. جی جی، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. سارے لوگ، ساری اولادیں اس کو دھیان سے سنیں، اس بات کو، اس واقعے کو، کہ صحابی رسول ہیں، ان کی زبان پر جھانکنے کے عالم میں کلمہ نہیں آ رہا ہے. اور ایک صحابی کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ بڑے سے بڑا غوث، قطب اور ابدال جنید بغدادی جی، وہ بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے ہیں. ان کے اہلیہ نے اللہ کے رسول کے پاس میں خبر دلائی. آپ نے کہا کہ بھئی میں خود آ جاؤں یا وہ خود اگر وہ آ سکتے ہیں تو خود آ جائیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ ہیں؟ بتلا ہاں زندہ ہیں. پوچھا ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ یا راضی ہیں، خوش ہیں؟ تو والدہ نے ان کے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. ناراض ہوں. جی. فرمایا کہ بیٹا بہت عبادت گزار ہے، جی، روزہ خوب رکھتا ہے، تلاوت خوب کرتا ہے، صدقہ خیرات خوب کرتا ہے، لیکن زبان کا بڑا تیز ہے. جب بولتا ہے تو دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. زبان میں تلخی بہت ہے، مٹھاس نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے میں دکھی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بلال ذرا لکڑی جمع کرو اور میں علقمہ کو اس آگ میں جلا دیتا ہوں. دیکھیں ماں کی شفقت. اس ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے سامنے میرے بیٹے کو آپ آگ میں جلاؤ گے؟ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اور آخرت کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. اگر آپ نے معاف نہ کیا اپنے بیٹے کو تو جہنم میں جائے گا. ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ابھی معاف کیا. ادھر معاف کیا تھا اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً ان کی زبان پہ کلمے جاری ہوئے اور کلمہ جاری ہوا، اس کے بعد پھر ان کا انتقال رخصت ہو گئے ہیں. تو اس سے ہی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہر اولاد کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور کہنا ماننا چاہیے. جب یہ صحابی کے ساتھ میں معاملہ پیش آ سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا یہ ہے کہ جی ماں باپ. ایک سورہ احقاف کی ایک آیت ہے. جی مولانا صاحب بریک لے لیتے ہیں، اور اس سے پہلے دو کالر کافی دیر سے منتظر ہیں، اس کے بعد لوٹ کر اس موضوع پر ضرور آئیں گے. رضیہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن رضیہ کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی فرمائے رضیہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہاں یہ میری ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے. میرے کو اولاد نہیں ہونے سے ہمارے شوہر دوسری شادی کر لیے. ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. ہاں دوسری شادی کر لیے. تو دوسری شادی کر لے کے 3 بچے ہوئے، ان کو 3 بچے ہوئے تک بھی. آپ 3 بچے ہونے کے بعد پہلے کیا بولے کہ بچے ہونے کے بعد بچے جو ہے سو پیدا ان کو ہوں گے، لیکن تمہاری سرپرستی میں تمہاری گود میں بڑے ہوں گے، لیکن بچوں کو وہ عورت ہاتھ لگانے نہیں دی، دینے نہیں دی میرے کو. اس طرح انہوں نے پھر اپنے ان کے ہمارے دیور کیا کرے اپنی بچی میرے کو دیے کہ جو ہے سو اکیلے ہے، تنہا ہے بول کے. تو اب وہ عورت ہم لوگوں کو اتنا ستا رہی کہ وہ بچی کو کس کی بچی ہے اس کو دے دو، اور میں اسکول میں شریک کرے تو ان کا نام لکھائی میں ہمارے شوہر کا اسکول میں سے نام لکھا دو، ہٹا دو. اور ہمارے شوہر کو 5 منٹ کے لیے میرے پاس آنے نہیں دیتے، نہ بچی سے بات کرنے دیتے، نہ میرے پاس بات کرنے دیتے. بہت شکریہ. بچے بڑے بڑے ہو گئے، 10th کلاس میں آگے ہوئے. ایک ہی مطلب بیچ میں سے دیوار ہے، الگ الگ رہتے، لیکن میرے پاس آنے نہیں دیتے. آپ کے شوہر آپ سے راضی ہیں؟ راضی ہے، بہت راضی ہے کہ وہ میرے پاس آنے نہیں دیتے ان کو. بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، اور بہتر ہے کہ وہ بھی دیکھ رہی ہوں تو مولانا صاحب کی رہنمائی ان تک بھی پہنچے گی. نیاز خان صاحب اب آپ اپنا سوال بتا دیجئے. نیاز خان صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. غالباً نیاز خان صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں ہے. ناظرین ایک اور چھوٹا سا بریک، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب پروگرام کے آغازی حصے میں سالار صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے کہ زندگی کاٹنا اور زندگی جینے میں فرق کیا ہے بنیادی؟ دیکھیے الفاظ سے بھی اس کا فرق واضح ہے جی، کہ زندگی کاٹنا ایک مجبوری کے درجے میں، اور زندگی جینا یہ خوشی کے ساتھ میں ہے، مسرت کے ساتھ. جی بے شک. زندگی اور یہ جان اللہ کی امانت ہے، بے شک، اور جو کچھ ہمارے پاس میں ہے وہ اللہ کی امانت بلا شبہ.
آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں، اپنی زندگی کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں، یہ قطعاً غلط ہے۔ مسرتیں اور خوشیاں، شادمانی اور رنج و غم، یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اسی کی طرف آنے والی ہیں، اور زندگی میں نشیب و فراز یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس کو بوجھ نہ محسوس کریں، اور اللہ نے جو آپ کے ساتھ میں مقدرات کر رکھے ہیں اس پہ آپ راضی برضا ہو کر کے اپنی زندگی کو آپ گزاریں۔ بہت شکریہ۔ زہرہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں زہرہ صاحبہ۔ ہیلو زہرہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں زہرہ صاحبہ۔ جی میرا سوال ہے کہ جو کلیجی اپیل ہوتے ہیں اس کو کھانے سے حرام ہے یا حلال ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا۔ نہیں سوال مکمل کر دیجئے، دوبارہ پوچھیے۔ اور ایک سوال ہے، سوال ہے کہ کلیجی اپیل کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تلی جو ہوتا ہے، ہاں کلیجی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اس سوال ہم تک پہنچ گیا۔ مولانا صاحب رہنمائی فرمائے بہن زہرہ کی۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کھائی جا سکتی ہے، کھا رہے ہیں لوگ، کھائی جا سکتی ہے۔ فرزانہ صاحبہ ہیں، فرزانہ صاحبہ کا سوال جو ہے کہ وہ بہتان لگاتی ہے، جن کا خواب ہمارے پاس آیا تو اپنی بیٹی کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ سسرال میں ان پر بہتان ضرورت سے زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ بہتان تو بہت ہی خطرناک اور غلط چیز ہے، کسی پر بہتان لگانا، اور شریعت میں اس پر بڑی سخت تنقید کی گئی ہے، منع کیا گیا اس پر، جی بڑا گناہ ہے یہ۔ اور جس نے آدمی نے بہتان لگایا ہے، شرعی عدالت میں اگر وہ بہتان کو ثابت نہ کر سکے جی تو ایسے شخص کو مردود شہادت قرار دے دیا جاتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، لہٰذا کسی کو بھی بہتان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، رضیہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اولاد سے محروم رہیں، اور لہٰذا دوسری شادی ان کے شوہر نے کی ہے، اور دوسری شادی سے 3 بچے ہوئے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں، پہلے ملنے دیا جاتا تھا، اب ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی والدہ جو ہیں ان سے ملنے نہیں دیتی ہیں، اور یہ ایک طرف بات ہوئی۔ ایک بات جو اہم بات ہوئی یہ ہے کہ شوہر سے بھی ملنے نہیں دے رہی ہیں۔ مختصر میں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری شوہر کی ہے، جی، جس طرح سے حقوق وابستہ ہیں اس بیوی کے جی جس سے بچے پیدا ہوئے ہیں، ویسے ہی حقوق وابستہ ہیں اس بیوی سے جس سے بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کس کو بچے دے، بے شک اور کس کے ذریعہ دے، کس کے ذریعہ نہ دے، یہ اس کا اپنا منشا ہے، اور اس پہ کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ تو شوہر کا یہاں سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہاں برابری کرے، انصاف کرے۔ اگر انصاف نہیں کرے گا تو اللہ پکڑا جائے گا، مواخذہ ہوگا، یعنی حقوق کی پامالی ہوگی تو ان کی پکڑ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے۔ آج ہم نے نافرمان اولاد کے تعلق سے ناظرین بات کی، اور بہت اہم مولانا صاحب کی جو شرعی رہنمائی ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کا ایک مرتبہ پھر۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ راہ نجات سے اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں جی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔